لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع منقوش منور معطر مطهر في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا كهف الورى مصباح الظلم. جميل الشيء وشفيع الأمم والله عاصمه والبراق ومركبه. سدرة المنتهى مقامه قاب قوسين سيد المرسلين ورحمة للعاشقين. مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين محبوب رب المشرقين والمغربين أبي القاسم اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين وغور الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا ميزان العلم وعلي عموده وفاطمة علاقته ورابطه، الحسن والحسين كفتاه والأئمة من أمتي خيوته، يؤذن فيه أعمال المحبين والمبغضين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. بزرگان ملت، برادران ایمانی، دوستداران سرکار سید الشہداء، ماتمداران مسلم کرب و بلا اور ماتمداران سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، جس حدیث مبارک کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، نہایت ہی عمدہ، ویسے حدیثیں ہوتی ہی عمدہ ہیں کیونکہ کلام ہی اس کا ہے جس کی زبان پر مہر وحی سکتا ہے. لیکن یہ جو حدیث ہے میرے دل میں بہت زیادہ رسی بسی ہے، جسے کہا جائے رس بس چکی ہے یہ حدیث. میں جسے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ افاضل کا مجمع ہے، لیکن ایک تبرک اور تیمم کے طور پہ ترجمہ ضروری ہے، اور اپنے کچھ معروضات ہیں اس حدیث کے ذریعے میں وہ بیان کر کے آپ کے زحمت کو تمام کروں گا. ایک مرتبہ بہت بلند سلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. نبی کریم ارشاد فرما رہے ہیں: انا میزان العلم، میں محمد علم کا ترازو ہوں، وعلی عمودہ، اور علی اس علم کے ترازو کا عمود ہے. عمود وہ لکڑی ہوا کرتی ہے جو ترازو میں ہوتی ہے. وفاطمۃ علاقتہ ورابطہ، اور فاطمہ اس علم کے ترازو کا علاقہ اور رابطہ ہے. علاقہ اور رابطہ اسے کہتے ہیں وہ رسی جس سے ترازو کو پکڑا جاتا ہے. الحسن والحسین کفتاہ،
میرے دونوں فرزند حسن و حسین اس علم کے ترازو کے دونوں پلڑے ہیں۔ والائمۃ من امتی خیوطہ، میری امت کے باقی ائمہ حسن و حسین کے علاوہ، علی کے علاوہ اس علم کے میزان کی وہ ڈوریاں ہیں جو عمود اور پلڑے کے بیچ میں ہوا کرتے ہیں۔ یوزن فیہ اعمال المحبین والمبغضین، اسی علم کے ترازو سے روز محشر اعمال تولے جائیں گے، کون ان سے محبت رکھنے والا ہے، کون ان سے بغض رکھنے والا ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد کو۔ یہ علم کا ترازو جانے قربان کو نبی کی ذات پر کہ جنہوں نے ہماری ہدایت اور نجات کا دونوں کا سامان ایک ہی حدیث میں مہیا کر دیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو ترازو کے مکمل ہونے کے لیے اور صحیح وزن کے لیے ضروری یہ ہے کہ ترازو کا ہر جز اس کے ساتھ ساتھ ہو۔ بہت توجہ چاہوں گا، کچھ کہیں لے جانا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ ترازو کا ہر جز اس کے ساتھ ساتھ ہو۔ اگر آپ ایک ترازو یہاں پر لائیں اور ترازو سے ایک پلڑے کو نکال دیں تو کیا ترازو رہے گا؟ نہیں رہ سکتا۔ اس کی ڈوریاں ہٹا دیں، ایک ڈوری ہٹا دیں، ساری ڈوریاں رکھ لیں، صرف ایک ڈوری ہٹا دیں، کیا ترازو رہے گا؟ نہیں رہ سکتا۔ اس کا عمود، اس کا علاقہ، پلڑا، جو کچھ بھی کوئی ایک چیز بھی اگر اس سے ہٹاتے ہیں، جدا کرتے ہیں تو اس کا مطلب ترازو نہیں رہے گا۔ نبی کریم اسی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ میں علم کا ترازو ہوں، علی اس کا عمود ہے، فاطمہ اس کا علاقہ ہے، حسن حسین پلڑے ہیں، میرے باقی امت کے ائمہ اس کی ڈوریاں ہیں۔ کیا مطلب؟ جب ایک ترازو سے ایک جز ہٹے ترازو مکمل ترازو نہیں رہتا۔ نبی یہی بتانا چاہ رہے ہیں میں کل ہوں، میں محمد علم کا ترازو ہوں، مجھے سمجھنا ہے تو علی کو سمجھو، مجھے سمجھنا ہے تو فاطمہ کو سمجھو، حسن کو سمجھو، حسین کو سمجھو۔ کسی ایک جز کو ہٹاؤ گے محمد سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس کا مطلب اب فاطمہ سے بغض رکھنے والا فاطمہ سے بغض نہیں رکھ رہا ہے، محمد سے بغض رکھ رہا ہے۔ علی سے بغض رکھنے والا علی سے نہیں، محمد سے بغض رکھ رہا ہے۔ آواز پڑھے یہ علم کا ترازو کہ جس کا ہر جز، جب ایک دنیاوی ترازو کا ہر جز اہم ہوتا ہے تو یہ تو علم کا ترازو ہے جس سے اعمال تولے جائیں تو ان کا جز، ان کے سارے اجزاء ان سے الگ کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ کل اس وقت تک کل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے سارے اجزاء اس کے ساتھ نہ ہوں۔ یہی تو کل ناقص ہو جائے گا۔ توجہ چاہتا ہوں، اگر اس کا ایک جز بھی اگر اس سے ہٹتا ہے، مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن تبرکن کیونکہ ایک سلسلہ گفتگو ہے تو مثال دیتا ہے۔ ایک سیب لائیں، اس کا صرف ایک پھانک اگر کاٹ کر آپ الگ کر دیں، کسی ایک بچے سے پوچھیں، چھوٹے سے بچے سے پوچھیں کہ یہ کیا مکمل سیب ہے، تو وہ یہ کہے گا کہ یہ سیب ہے لیکن ناقص سیب، اس کے اندر کا ایک جز اس سے الگ ہو چکا ہے۔ جب تک کہ وہ جز اس سے متصل نہ ہو اسے مکمل کل نہیں کہیں گے۔ بھائی یہی تو نبی بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو مجھ محمد کی تصویر کے 14 ٹکڑے ہیں، مجھ محمد کی تصویر کے 14 ٹکڑے ہیں۔ میں آپ کو ایک تصویر لا کر دکھا دوں مکمل، کہوں یہ کون ہے، آپ پہچانتے ہو تو بتا دیں گے یہ آپ کی تصویر ہے، لیکن وہی دکھانے سے پہلے تصویر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں، پھر کہوں یہ بتائیے یہ کون سی کس کی تصویر ہے، پہچانتے ہیں؟ آپ کہیں گے نہیں۔ کیوں؟ کہا کہ یہ مکمل نہیں ہے، یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہے تصویر۔ تو بھائی کیا طریقہ ہے پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ تمام ٹکڑوں کو ملاؤ، جمع کرو، جب ایک دوسرے سے چپکاؤ، جب چپک جائیں گی تو ایک تصویر سامنے آئے گی۔ نبی یہی کہہ رہے ہیں میں کل علم میزان میں علم کا میزان ہوں، میں علم کا میزان ہوں۔
مجھے پہچاننے کے لیے میری تصویر کو پہچانو. میری تصویر صرف تنہا مجھ سے سمجھ میں نہیں آئے گی, کیونکہ مجھ محمد کی تصویر کے 14 ٹکڑے ہیں. پہلے محمد کے ساتھ ساتھ علی کو بھی متصل کرو, فاطمہ کو بھی متصل کرو, حسن حسین کو متصل کرو, علی و باقر و مہدی کو متصل کرو, تب کہیں جا کر نعرے رسالت لگانے کا تمہیں حق ملتا ہے. ایک سلوات پڑھے. یہی بات ہے کہ آپ دیکھیں اس حدیث میں کہ نبی نے کہا میں علم کا ترازو ہوں, لیکن کہیں بھی کوئی جز نہیں ہے نبی ہے نا. فساد نبی کلام کس انداز میں بتایا کہ میں علم کا ترازو ہوں, لیکن جب ترازو کے اجزا گنانے لگے نبی تو کیا ہوا کہ نہ نبی کو ایک پلڑا نظر آتے ہیں, نہ کوئی ڈوری نظر آتے ہیں, نہ علاقہ نظر آتے ہیں, نہ عمود نظر آتے ہیں. نہیں, کیوں؟ کیونکہ نبی کو مسئلہ یہ ہے کہ دنیا نے نبی کو اہل بیت سے جدا کر کے دیکھا. جب نبی کو پنجتن پاک اور اہل بیت اطہار سے الگ کر کے دیکھا جائے گا تو نبی مکمل نظر نہیں آئے گا, ناقص نبی نظر آئے گا. بھائی یہی وجہ ہے کہ ہمارے عقائد اور مخالف کے عقائد میں فرق ہے. ہم نے نبی کو اہل بیت کے ساتھ رکھ کر دیکھا ہے تو ہم نے نبی کو معصوم مانا, ہم نے نبی کو بے عیب مانا, ہم نے نبی کو عقل مانا. جو مخالفین تھے انہوں نے نبی کو فاطمہ سے الگ کر دیا, علی سے الگ کر دیا, حسن حسین سے الگ کر دیا. یہی وجہ ہے کہ لکھنے پر مجبور ہو گئے کہ رسول مجنون تھے, رسول ظاہر تھے, رنگیلا رسول تھے. بھائی اگر رسول کو فاطمہ کے ساتھ دیکھتے تو کبھی بھی مجنون نہ کہتے, کبھی بھی ساحر نہ کہتے, کبھی بھی دیوانہ نہ کہتے, کیونکہ فاطمہ وہ ہے, حسن حسین وہ ہے کہ جو اصل روح محمد ہے. تم نے محمد کے جسم کو دیکھا ہے, روح کو نہیں دیکھا. ایک صلوات پڑھے. علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد, علی محمد, علی مولا, علی مولا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب ایک فکر کی طرف آنا چاہتا ہوں. جب نبی نے اس علم کے میزان کی تفسیر کی, اجزا بتائے, تو سب سے پہلے کیا بتائے؟ انا میزان العلم وعلی عمودہ. ایک مرتبہ کے اعتبار سے بہت توجہ چاہتا ہوں, ایک باریک مرحلے کی طرف جانا. جب ایک سلسلہ بتایا, کہا میں کل میزان ہوں, کوئی جز محمد نہیں ہے لیکن کل کے کل محمد. اسی کی طرف اشارہ کیا, اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد. تو عزیزان محترم ترتیب دیکھیں. نبی نے فرمایا انا میزان العلم, میں کل علم کا میزان ہوں, میں مکمل ہوں. کس چیز کا؟ علم کا میزان. پھر ترتیب دی, کیونکہ رسالت کے بعد امام نے ترتیب کیا دی؟ وعلی عمودہ, علی اس علم کے میزان کا عمود ہے, لکڑی ہے. لیکن جب بات آئی کسی کی عظمت بیان کرنے کی تو پھر کیا کہا؟ فاطمہ علاقتہ, فاطمہ اس علم کے میزان کا علاقہ اور رابطہ ہے. بھائی مرتبے کے اعتبار سے علی ضرور بلند ہیں, لیکن فضیلت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. بلند تو نہیں ہے فاطمہ, کہ ایسا نہ اشتباہ ہو. جو اصل میں کہنا چاہ رہا ہوں, مرتبے کے اعتبار سے علی بلند ہیں بی بی زہرا سے, لیکن جب فضیلت کی طرف نبی نے اشارہ کرنا چاہا تو ایک بات یہ بتائی, فاطمہ تو علاقتہ, فاطمہ اس علم کے میزان کا علاقہ ہے. ایک سوال کرتا ہوں, آپ ترازو اٹھا کرنا ہے,
کچھ تولنا چاہیں وزن تب تک صحیح وزن نہیں ملے گا جب تک کہ آپ علاقے کو نہ پکڑیں گے. جب تک آپ رسی کو نہ پکڑیں گے وزن صحیح نہیں ملے گا. اگر آپ عمود کو پکڑیں لکڑی کو پکڑیں تب بھی وزن صحیح نہیں ملے گا. پلڑے کو پکڑ لیں تب بھی صحیح وزن نہیں ملے گا. ڈوریوں کو پکڑیں تب بھی صحیح وزن نہیں ملے گا. نبی کریم یہی بتانا چاہ رہے ہیں دیکھو مرتبہ ہم سب کا اپنی اپنی جگہ پر بلند ہے لیکن مرکز علم اگر ہے تو وہ ہے فاطمہ. مرکز اعمال اگر کوئی ہے تو فاطمہ. اگر تمہارے اعمال تولے جائیں گے تو وہ فاطمہ کا میزان ہوگا جس کے ذریعے تمہارے اعمال کی اصل وزن سامنے آئیں گے. اگر تقوی کا میزان دیکھنا ہو تو یہ ہے فاطمہ جس کے ذریعے تمہیں سمجھ میں آئے گا تمہارا علم, تمہاری شجاعت, تمہارا تقوی, تمہارا صبر, تمہارا علم, تمہاری تمام اچھی صفتیں اگر دیکھنا ہے کیونکہ یہ اعمال تولے جائیں گے نا تو اعمال میں تمام اعمال صالح نظر آئیں گے. ہماری نیکیاں, ہماری نماز, ہمارا روزہ, ہمارا حج, ہماری زکات, تمام چیزیں وہ کہاں نظر آئیں گی؟ کہاں؟ روزے محشر. جب اعمال تولے جائیں گے تو اعمال کیسے تولے جائیں گے؟ کہاں مرکز کوئی اور نہیں ہوگا, بی بی زہرا ہوگی. کہ بی بی زہرا کو کیونکہ علاقہ ہے بی بی زہرا تو اب مرکز دیکھا جائے گا کہ کس کے دل میں زہرا ہے, کس کے دل میں زہرا نہیں ہے. اگر دل میں حب زہرا ہے تو میزان برابر آئے گا. اگر دل میں حب زہرا نہیں ہے, اگر ذرا سی بھی بغض زہرا ہو یا دشمنان زہرا کے لیے ذرا سی بھی کوئی انسیت پائی جائے تو سمجھ لینا کہ اعمال میں تمہارے میزان کے ذریعے اعمال صحیح نہیں نکلے. بہت عمدہ بات ہے بھائی. واہ ایک واہ سلوات پڑھے بار محمد ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایسے جو ہے اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ, ایمان نعرہ حیدری. ماشاءاللہ مرکز نجات بی بی زہرا, بے شک. مرکز شفاعت بی بی زہرا. یعنی پھر چلے ایک اور فکر کی طرف. نبی نے اس حدیث میں بی بی زہرا کو مرکز بتایا کس چیز کا؟ علم کے میزان. تو صحیح قرآن نے بھی آیات تقریر کے ذریعے ثابت کیا کہ جب جبرائیل نے پوچھا کہ کون ہے اس چادر کے نیچے ماشاءاللہ. تو طہارت اور طاہرین کی جو پہچان کا مرکز کو قرار دیا اللہ نے تو یہ نہیں کہا کہ یہ رسول ہیں, یہ رسول کی بیٹی ہیں, یہ رسول کے بیٹے ہیں, یہ رسول کے داماد ہیں. کہا ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا. بھائی یہ فاطمہ ہے تو اگر مرکز طہارت دیکھنا ہے تو فاطمہ قرآن کے آئینے میں, مرکز علم دیکھنا ہے تو فاطمہ نبی کے قول کے مطابق. تو اب اگر علم اور طہارت چاہیے تو ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. نبی نے 7 مہینے تک در زہرا پر سلام کر کے بتا دیا کہ اسی در پر آؤ, علم بھی ملے گا, طہارت بھی ملے گی, شجاعت بھی ملے گی, سخاوت بھی ملے گی. بہت عمدہ ہے بھائی. واہ 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 واہ. کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. درِ زہرا پر آؤ. درِ زہرا وہ ہے کہ جہاں اگر تمہارے دل میں ذرا سی بھی محبت ہے دشمن زہرا کی تو سمجھ لینا کہ تم اس میزان پہ کامیاب نہیں اترو گے. تمہارے اعمال میں کھوٹ پائے جانے کی وجہ سے. تو عزیزان محترم اب ایک بات پہ یہاں پہ غور کریں کہ بی بی زہرا ہیں کوفہ امام علی, امام علی کی ہمسر, برابر امامت کے درجے کو ہٹا کر ایک گفتگو کر رہا ہوں, بہت توجہ. تو مرکز علم نبی نے بنایا بی بی زہرا کو, مرکز طہارت قرآن نے بنایا بی بی زہرا کو.
بھائی یہی تو بتانا چاہ رہے تھے کہ علی امام ہیں لیکن مرتبے میں زہرا کو بھی کم نہ سمجھنا. اگر علی باب العلم ہے تو زہرا مرکز علم ہے. اگر علی پولیس صراط پر جواز کا کام کریں گے تو بی بی زہرا تمہاری طہارت کا کام کرے گی. علی کی ولایت تمہارے لیے طیب الولادہ کی علامت ہے تو زہرا کی محبت تمہارے نجات کا سامان ہے. سبحان اللہ. واہ واہ محترم یہ ضروری یہ ہے کہ ان سے رابطہ ہو, کیونکہ اگر زہرا سے وابستگی نہیں ہے یا دل میں محبت کا دعویٰ ہے اور ساتھ ساتھ ان کے دشمن سے بھی محبت ہے تو یاد رکھیں ہم تبرہ جن پر کر رہے ہیں امام ہم پر تبرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کہیں گے کہاں سے یہ جملہ آ گیا؟ سنیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, فرماتے ہیں من ارادہ ان ینظر حبنا, کہ جو شخص بھی چاہتا ہے کہ ہماری محبت کا امتحان لے, دیکھے کہ محبت ہے یا نہیں ہے اس کے دل میں, فَلْيَمْتَحِنْ قَلْبُهُ, بس وہ اپنے دل کا امتحان لے. فَإِنْ شَارَكَهُ فِي حُبِّنَا حُبِّ عَدُوِّنَا, بس اگر وہ ہماری محبت میں میرے عدو کی محبت کو مشرک پائے یعنی شریک پائے, اس کا مطلب محبت کے اعتبار سے وہ مشرک ہو, میری بھی محبت دل میں ہو, میرے عدو کی بھی محبت دل میں ہو, تو بس سمجھ لینا فَلَيْسَ مِنَّا وَلَسْنَا مِنْهُ, بس نہ وہ مجھ سے ہے نہ میں اس سے ہوں. اس کا مطلب یہ بتا دیا کہ در زہرا پر وابستگی اختیار کرو, زہرا سے محبت اختیار کرو, اہل بیت سے محبت اختیار کرو, اور صرف تولا کی منزل تک نہ رہنا, تبرہ کی منزل تک آنا, ان کے دشمنوں سے نفرت کرنا, ان کے دشمنوں سے بیزاری کرنا, کیونکہ اگر دل میں دونوں کی محبت ہے تو تم تبرہ کرو یا نہ کرو امام جعفر صادق تم پر تبرہ کریں گے کہ فَلَيْسَ مِنَّا وَلَسْنَا مِنْهُ, نہ یہ مجھ سے ہے نہ میں اس سے. ایک سباب پڑھے پر محمد و اللہم صلی علی محمد و آل محمد, کیونکہ فاطمۃ بضعۃ منی ماشاءاللہ ماشاءاللہ, وانا منها فمن آذاها آذانی ومن آذانی آذا اللہ. یہ نبی کا فرمان ہے کہ یہ مشہور ہے کہ جو ان کو اذیت دیتا ہے وہ مجھے اذیت دیتا ہے. مجھے اذیت دینے والا کیا ہے؟ اللہ کو اذیت دینے والا ہے. سارا جو معرفت کا معیار ہے, جو توحید کی معرفت کا معیار ہے, جو رسالت کی معرفت کا معیار ہے, جو ولایت کی معرفت کا معیار ہے, یہ تمام معیار نست و نابود ہو جائیں گے اگر در زہرا سے وابستگی نہیں ہے. اگر